بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا فطری حق ہے کہ اسے اپنی میاں کے گھر میں تحفظ حاصل ہو، اسے عزت، جان، مال اور ایمان کا تحفظ حاصل ہو اور وہ اس گھر میں جا کر مطمئن رہے، اسے یقین ہو کہ اب میرا گھر یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے، اس لیے کہ میرے میاں نے مجھے قبول کیا ہے، وہ مجھے میری اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کر رہا ہے۔ عورت بھی انسان ہے، یقیناً اس کے اندر بھی کمزوریاں ہوں گی۔ اگر ان کمزوریوں کی وجہ سے مرد اسے خشک پھول کی طرح توڑ کر پھینک دے گا تو عورت عدم تحفظ کا شکار ہو جائے گی، پھر وہ اس گھر کو کبھی بھی اپنا گھر نہیں سمجھے گی، اپنے دل کے راز نہیں بتائے گی، اپنے دل کی بات کا اظہار نہیں کر پائے گی۔ یہ اس کا حق ہے کہ اسے تحفظ ملے، وہ سمجھے کہ میرا سب کچھ یہی ہے، اسے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہاں اس کی اچھائیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اس کی کمزوریوں سے درگزر کیا جائے گا۔ وہ صحت مند ہو یا بیمار، دونوں صورتوں میں اسے قبول کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بیمار ہو تو کہا جائے کہ ماں کے گھر چلی جاؤ، ولادت کا وقت قریب آئے تو اسے ماں کے گھر بھیج دیا جائے، خرچے آن پڑے تو ماں کے گھر جانے کا حکم سنا دیا جائے۔ اگر ایسے حالات اور ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے تو عورت عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جب تک میں ٹھیک ہوں اور میرے شوہر کی جنسی خواہشات مجھ سے پوری ہو رہی ہیں تب تک تو میں یہاں پر ہوں، اور اگر میرے اندر کچھ کمزوریاں آ گئیں، کچھ بیماریاں آ گئیں، میری زندگی کی ضروریات بڑھ گئیں تو مجھے نظروں سے گرا دیا جائے گا، میری زندگی کی ضروریات بڑھ گئیں تو مجھے نظروں سے گرا دیا جائے گا۔ ایسی عورت کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی، عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے۔ پھر ایسی عورت سے اچھے اور بہترین سلوک اور کام کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو عورت کا حق یہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں تحفظ ملے، اس بات کی فکر شوہر بھی کرے، ساس بھی کرے اور سسر بھی کرے۔ جس بچی کو ہم لائے ہیں اسے ہم نے تحفظ بھی دینا ہے، اس لیے کہ کل ہماری بیٹی بھی کہیں جائے گی، اگر ہماری بیٹی کو وہاں تحفظ نہ ملا تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی۔ بے شک